آرام فرما لیں اور صبح مینا جائیں تو غالباً آپ تازہ دم رہیں گے. یہ امیر سنت کا مشورہ ہے. پیارے پیارے حجیوں اور حجنوں، آج 8ویں تاریخ کی صبح ہے. ہر طرف دھوم پڑی ہے، سب کو ایک ہی دھن ہے کہ مینا چلو مینا چلو مینا چلو. آپ بھی تیار ہو جائیے. اپنی ضروریات کی اشیاء مثلا تسبیح، مصلی، قبلہ نما، چند برتن، گلے میں لٹکانے والی پانی کی بوتل، معلم کا ایڈریس، اور یہ تو ہر وقت ساتھی ہونا چاہیے تاکہ راستہ بھول جانے کی صورت میں کام آئے. اخراجات برائے طعام و قربانی وغیرہ وغیرہ ساتھ لینا نہ بھولیں. اگر ممکن ہو تو مینا، عرفات، مزدلفہ وغیرہ کا سفر پیدل ہی طے کریں کہ جب تک مکہ شریف پلٹیں گے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مزید امیر اہل سنت تحریر فرماتے ہیں، راستے پر لبیک اور ذکر و درود کی خوب کثرت کیجیے. جو ہی مینا شریف نظر آئے درود شریف پڑھ کر دعا پڑھیے. اللہم ھذا مینا فمنن علیہ بما مننت بہ علی اولیائک. تو کوشش کیجیے اگر کوئی مانع شرعی نہ ہو، آپ کا ذوق، آپ کا شوق اور ہمت ساتھ دے تو پیدل حج کریں کہ ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملیں گی. ماشاءاللہ بڑا ہی سنہرا موقع ہے. ایک بات ضرور یاد رکھیے، اور یہ بے احتیاطی اب بھی ہوتی ہوگی، کہ مینا میں اور عرفات میں جو خیمے ملتے ہیں ان خیموں میں بے پردگی کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بھی ہر جگہ میسر نہ ہونے کی صورت میں، مدنی سوچ نہ ہونے کی صورت میں حاجی اور حجنے یوں مکس بیٹھے رہتے ہیں. وہاں بے پردگی کا امکان واضح ہے. الحمدللہ ہمیں امیر اہل سنت نے یہ سوچ عطا کی ہے کہ ایسے مواقع پر اپنے ساتھ چادریں لی جائیں، بڑی چادریں، اور چادروں کا خیمے میں ایک پارٹیشن کر دیں، اور ایک طرف اسلامی بہنیں بیٹھ جائیں، دوسری طرف اسلامی بھائی بیٹھ جائیں. تو اس طرح پردہ ایک خیمے میں ہو جائے گا. وہاں بھی بے پردگی کی اجازت تو نہیں نہ ملے گی. اسی طرح یہی چیز جہاں آپ کی رہائش ہے، چاہے وہ مکہ مکرمہ میں ہو، مدینہ منورہ میں ہو، پردے کا ضرور لحاظ رکھیں، پردے کا ضرور خیال رکھیں. بے پردگی بے باکی بڑھتی جا رہی ہے. بار بار مدنی چینل پر پردے کے بارے میں اور اس بے حیائی کو مٹانے کے بارے میں ذہن دیا جا رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے پچھلے سال حاضری دی ہے. مینا میں عموماً حجاج کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ مینا میں اصل میں مسائل کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ جب اپنے خیمے میں جائیں تو اب اپنے خیمے کے قریب رہیں اور بقدر ضرورت ہی باہر نکلیں، لیکن وہ بھی اپنی ضروریات قریب سے پوری کریں. وہاں پر اصل میں اس طرح ہے کہ جو شخص بطور خاص پہلی مرتبہ جاتا ہے وہ اگر باہر نکل کے کچھ دیکھنے کے لیے کہ مینا شریف کہاں تک ہے، خیمے کیسے لگے ہوئے، اور تھوڑا سا جو ہے ذرا میں گھوم پھر کے دیکھوں، اب وہ یوں اگر نکل جاتا ہے نا تو اس کے بعد اس کے لیے واپس آنے میں مشکل بہت زیادہ ہے. کہ اب وہاں پر دوسری زبان والے لوگ ہوتے ہیں کہ کسی کی عربی ہے تو کسی کی انگلش ہے تو کسی کی کوئی زبان ہے، اپنا ہم زبان نہیں ملتا. اور وہاں پر جو نمبر لکھے ہوتے ہیں ان کی ترتیب ایسی ہوتی ہے کہ ہر آدمی سمجھ نہیں پاتا. تو اب اس کی وجہ سے پریشانی بعض اوقات بہت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے قریب رہے گا تو اس آزمائش سے محفوظ رہے گا. دوسرا، وہاں پر ایک اس اعتبار سے غور کرے، توجہ رکھے کہ مینا شریف میں بطور خاص کوئی عبادت اس دن نہیں ہے کہ وہ یہاں پر یہ جو ہے عبادت کرے گا، جیسے جو ہے وہ کینکریاں مارنا تو اب وہ بعد میں ہے. اب یہ جس دن وہاں پر پہنچا ہے 8 ذوالحجہ کو یہ گیا ہے، اور یہ ظہر کی نماز وہاں پر 5 نمازیں ادا کرے گا. ظہر کی نماز، عصر کی، مغرب، عشاء، اور اگلے دن کی فجر کی نماز. پھر فجر کے بعد یہ عرفات شریف کی طرف جاتے ہیں. اب اس نے جو 5 نمازیں وہاں پر ادا کرنی ہے تو ان 5 نمازوں کے درمیان بطور خاص کوئی شے پڑھنا یا کوئی عمل کرنا لازم نہیں. تو اب چونکہ وہاں پر کوئی عمل کرنا لازم نہیں ہے تو اب وہاں پر سارے بیٹھے ہوتے ہیں. اب جب سب بیٹھتے ہیں تو وہاں پر پھر
چوپال جمتے ہیں، پھر آپس کے اندر دنیا کی باتیں ادھر کی ادھر کی، وہ اس سے اس کی مشکلات پوچھتا ہے، تمہارا سفر کیسا ہوا، ارے بڑی پریشانی ہے یار، بس جو ہے نا فلاں جگہ انتظام صحیح نہیں ہے، فلاں جگہ انتظام صحیح نہیں ہے. تو اب اس طرح کی باتوں میں پڑ جاتے ہیں، جبکہ یہ مقام جو ہے یہ ایک مقدس مقام ہے. مینا شریف کا مقام جو ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ بھی ہے، اور یہ فراغت کا وقت، اور اب یہ وہ وقت ہے کہ اب اس کا یہ حج باقاعدہ چل رہا ہے. اب یہ حج کا احرام باندھ چکا ہے، اب تو دن شروع ہوا ہے، اور اب یہ باقاعدہ حج کے عمل میں داخل ہو چکا ہے. اب یہ وہ دن آیا ہے جس دن کے انتظار میں تو یہ گھر سے چلا تھا. ہاں، جو حاجی اصل بننے جائے. مقصود اس کا تھا، اب یہ اس کے انتظار میں یہاں پر موجود ہے، اور اب اس نے اگلے دن جو ہے عرفات شریف کی طرف جانا اور ہے، احرام بھی باندھا جو ہوا ہے. حج کا رکن اعظم، احرام ہے، احرام اور کی پابندی احرام ہے. کی پابندیاں اس کے اوپر ہے، احرام باندھا ہوا ہے. تو ان اوقات کو غنیمت جانے، ان لمحات کو اپنی زندگی کا حاصل سمجھے، اور جو کچھ کتابوں میں رفیق الحرمین میں یہاں پر اوراد و وظائف لکھے ہوئے ہیں وہ پڑھے، اور اس کے علاوہ اپنا وقت جو ہے وہ ذکر و درود کے اندر جو ہے وہ صرف کرے، یا اپنے ساتھ جو ہے وہ مطالعہ کے لیے دینی کتابیں لے جائے، دینی مسائل سیکھتا رہے، اور یا پھر یہ ہے کہ دوسروں کو سکھاتا رہے. وہاں پر عرفات شریف کی حاضری کا طریقہ اور وہاں کے جو شرعی مسائل ہیں، اس کے بعد طواف الزیارہ کے جو مسائل ہیں وہ خود بھی یاد کرتا رہے، دوسروں کو سکھاتا رہے. تو علم دین سیکھنے سکھانے کے اندر، عبادت میں، نوافل میں اور ذکر و درود کے اندر جو ہے اپنا وقت گزارے. مینا کے خیموں میں جا کر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے نیکی کی دعوت پیش کی. ہاں، یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی ہے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تبلیغ کے اہم مواقع تھے ان میں سے ایک حج کا موسم ہے. کتنا پیارا کہ موقع حج ہے کے اپنے مدنی مقصد پر وہاں عمل کرنے کا. اور ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. پانچوں نمازیں آپ نے فرمایا کہ مینا میں کرنی ہے، اور کوئی ایسے خاص معمولات کتابوں میں لکھے ہوئے نہیں ہیں کہ وہ کرنے ہیں، جو اس پر لازم ہو، ایسا کہ وہاں پر معمول نہیں. فیضان سنت کا درس دیتے ہیں. بالکل، یہ جو ہے یہ کام وہاں پر ان کاموں، یہ درس دینے میں، مسائل سیکھنے سکھانے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ چونکہ وہاں پر لوگ فارغ ہوتے ہیں تو لوگوں کو خود پیاس ہوتی ہے کہ کوئی ان کو دین کی بات سکھائے. وہاں پر خود لوگوں کے اندر طلب ہوتی ہے اس بات کی. اسی لیے یہ وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ حج کے موقع پر ہمارے ساتھ ہمارے دعوت اسلامی کے ذمہ دار اسلام بھائی موجود تھے، تو انہوں نے امیر اہل سنت کے رسائل وہاں پر تقسیم کیے. اب خیمے میں جو ہمارا خیمہ تھا وہ، اور اس کے ساتھ جو دوسرا خیمہ تھا، اس میں ہم نے خود دیکھا ہے کہ وہاں پر تقریباً جس اسلامی بھائی کو ہم دیکھتے تھے، جس حاجی کو دیکھتے تھے، اس کے ہاتھ میں امیر اہل سنت کا رسالہ تھا اور اسے پڑھ رہا تھا، کیونکہ وہ وہاں پر بالکل فارغ ہے. اور مستقل جو ہے وہ ذکر و درود پڑھنا چونکہ عادت نہیں ہوتی تو بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. تو اب وہ جتنی دیر ذکر و درود کر سکا اتنی دیر اس نے وہ پڑھے، اور اس کے بعد اس نے رسالہ لیا اور پڑھنا شروع کر دیا. تو اب ایک یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ حتی الامکان جو ہے وہاں پر مدنی رسائل جو ہے وہ ساتھ لے کے جائیں، اور وہاں پر جب سب فارغ بیٹھے ہوئے تو ان میں تقسیم کر دیں کہ آپ ان کا مطالعہ کریں. تو انشاءاللہ عز و جل اس کا وہاں پر رسپانس جو ہے وہ بہت اچھا ملے گا کہ وہاں پر فوراً سب جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ لیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے جو اس کا مطالعہ کرنا شروع کر دیں گے. الحمدللہ دعوت اسلامی کی اس حوالے سے بھی ایک مجلس بنی ہوئی ہے، اور پچھلے سال بھی مینا شریف میں ہزاروں کی تعداد میں رسائل تقسیم کیے گئے، اور انشاءاللہ اس سال بھی ہمارا ہدف جو ہے وہ 1 لاکھ سے زائد رسائل مینا اور دوران عرفات سفر کے دوران تقسیم کرنے کا ہے انشاءاللہ. تو جو بدری چینل پر اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں سن رہے ہیں، حجن اور حاجی اسلامی بھائی، ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے ساتھ رسائل لے کر جائیں، اور مینا میں اپنے خیموں میں اطراف میں امیر اہل سنت کے رسائل تقسیم کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ سنت ادا کر سکتے ہیں کہ میرے آقا بھی لوگوں کو خیموں میں جا کر نیکی کی دعوت پیش کیا کرتے ہیں. آپ نے جو اب تک مینا میں مناظر دیکھے ہیں وہ کون سی کمزوریاں ہیں مینا میں موجود اسلامی بھائیوں کی جس متعلق آپ نشاندہی کریں گے کہ یہ جیسے ہمارے اسلامی بھائی نے بھی نشاندہی کی کافی ساری، کچھ اور نشاندہیاں ہیں جس سے اسلامی بھائی بچیں اور اپنے اس مبارک دین کو استعمال میں لائیں؟ حضور، ایک تو احتیاط بہت ضروری یہ ہے کہ جب مکہ پاک سے چلیں تو اپنے ساتھ بہت زیادہ سامان لے کر نہ چلیں. کئی اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو دیکھا گیا کہ وہ بہت زیادہ سامان لے کے چلتے ہیں. تو جب سامان زیادہ ہوتا ہے تو مینا میں بعض اوقات بس جو ہے وہ دور اتار دیتی ہے، اور اگر پیدل سفر کر رہے ہیں تو ظاہر ہے اتنا سارا سامان اٹھا کر پیدل جانا
کیونکہ وہاں اب آپ نے کپڑے لے کر جانے کی حاجت نہیں، ایک آدھا جوڑا لے جائیں جو حلق کے بعد تکسیر کے بعد آپ کو ضرورت پڑے گی. موسم جو ہے وہ سرد ہو سکتا ہے، تو وہاں عموماً تو خیموں کے اندر اب ایسا انتظام ہے کہ کمبل وغیرہ دیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک گرم چادر ساتھ لے جائی جائے. اور جیسا کہ امیر اہل سنت نے جو فہرست بتائی، تو چھوٹے سے چھوٹا بیگ ہو